سامعین و ناظرین، امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 16 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر تھے۔ اتنے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ذر ہیں جو کہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او تعرفونہ، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ کیونکہ آپ تو آسمانی مخلوق ہو، نورانی مخلوق ہو، کہ تم بھی حضرت ابو ذر کو جانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، وہ اشہر عندنا منکم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر کی ہمارے نزدیک بہت شہرت ہے اور آسمان والوں کے نزدیک یہ بہت مشہور ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بماذا نال هذه الفضیلہ، کہ اے جبرائیل، حضرت ابو ذر کو یہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہوئی کہ آسمان والے جو ہے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آسمان والوں کے نزدیک حضرت ابو ذر مشہور ہیں، تو یہ فضیلت ان کو ملنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر کو یہ جو فضیلت ملی ہے یہ دو وجہ سے ملی ہے۔ ان دو وجوہات میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے اور دوسرے کا تعلق جسم سے ہے۔ فرمایا جو دل سے جس کا تعلق ہے وہ یہ بصغرہ فی نفسہ، یہ اپنے آپ کو بہت حقیر اور بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور اللہ کو ان کی یہ ادا پسند ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ اپنی بندگی کا جو ہے وہ حق ادا کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ اس ادا کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو دوسرا عمل ہے وہ یہ کہ یہ کثرت سے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دو وہ چیزیں ہیں، یہ دو وہ اعمال ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جن کی وجہ سے یہ آسمان والوں کے درمیان مشہور ہیں۔ آسمان والے یعنی نورانی فرشتے ان کو جانتے ہیں اور آسمان والوں کے درمیان ان کی شہرت ہے، وہ یہ دو وجوہات ہیں۔ اگر ہم بھی کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، اللہ کے نزدیک بندگی کا صحیح طور پر حق ادا کریں، تو ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔